صحیحت جمعہ یا وجوب جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، اور عید کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ عید تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر پڑھا کرتے تھے، مسجد میں بھی نہیں ادا کرتے تھے، اس لیے کہ بہت بڑا اجتماع ہو جاتا تھا عید کا۔ تو ہماری کتابوں میں ہے جبانہ، جبانہ کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز جبانہ میں ہونا چاہیے، یعنی وہ گراؤنڈ کے اندر، جو باہر کا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح استسقاء کی نماز بھی باہر ہوتی تھی، کسوف کی نماز بھی باہر ہوتی تھی جماعت کے ساتھ۔ تو یہ مسجد جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام حالات پہ جب کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں نماز ادا کرنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض کی سنت واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہی ہے، اور اکثر علماء کی، کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا مسجد کی جماعت کے ساتھ عام حالات میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو فاسق ہو جائے گا۔ عام حالات نہیں ہیں، مساجد بند ہیں، تو کیسے عام حالات ہیں؟ اب ہم یہ کہہ دیں چونکہ مسجدیں بند ہیں لہٰذا جمعہ بھی فرض نہیں ہے، عید بھی واجب نہیں ہے، مصر موجود ہے، اذن عام موجود ہے، آدمی موجود ہیں جتنی ضرورت ہے، جماعت کی تعداد کے برابر ساری چیزیں موجود ہیں۔ صحت جمعہ کی جو شرطیں ہیں اور وجوب جمعہ کی شرطیں ہیں، آدمی مکلف ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، اور کہے کہ نہیں جمعہ فرض نہیں ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جمعہ تو فرض ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو گناہ گار ہوں گے۔ جمعہ فرض ہے، ان کو پڑھنا چاہیے تھا۔ امام کے علاوہ 3 آدمی موجود ہیں، امام جمعہ پڑھا سکتا ہے، خطبہ بھی ہے، جماعت بھی ہے، شہر بھی ہے، ساری شرطیں ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھتے، کہتے نفل پڑھ لو، زور کی پڑھ لو، تو اب گناہ گار تو ہوں گے۔ یہ فرضیت ساقط نہیں ہوتی، فرض تو ہے۔ اب ایک انسان زور کی نماز نہیں پڑھتا تو زور کے فرض اس سے ساقط ہو گئے، نہیں پڑھتا گناہ گار ہوگا، ساقط تو نہیں ہوئے۔ سکوت تو عذر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت جمعہ کی شرطوں کے حوالے سے در مختار کی عبارت ہے: یشترط لصحتها 7 اشیاء، الاول مصر او فناؤہ، والثانی السلطان، والثالث وقت الظہر، والرابع الخطبۃ فیہ، والخامس کونہا قبلہا بحضور جماعت، والسادس الجماعت واقلہا 3 رجال، ولو غیر الثلاثة الذین حاضروا الخطبۃ سوى الامام، لقولہ تعالی فاسعوا الی ذکر اللہ، والسابع الاذن العام، جلد دوم صفحہ 151 151۔ جمعہ کی صحت کے لیے اور عید کی صحت کے لیے 7 چیزیں شرط ہیں، لیکن یہاں عبارت جو میں نے ذکر کی ہے یہ جمعہ کی صحت کے لیے ہے۔ ان شرطوں کے نہ ہونے سے یا کسی ایک کی شرط کے نہ ہونے سے جمعہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ مصر ہو یا فنائے مصر ہو،
نمبر 2 سلطان یعنی حکومت کی اجازت ہو، نمبر 3 ظہر کا وقت ہو، نمبر 4 ظہر کے وقت میں ہی خطبہ ہو، نمبر 5 جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہو، جماعت کے سامنے، نمبر 6 جماعت ہو، کم سے کم اس کے 3 بندے ہوں، آدمی ہوں، رجال ہوں، اگرچہ ان 3 کے علاوہ ہوں جو خطبہ میں موجود تھے سوا امام کے، کیونکہ نص موجود ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، جمع کا صیغہ ہے۔ 7ویں شرط اذن عام ہے، یعنی انسان قائم کرنے والا جمعے کو یا قائم کرنے والے جمعے کو کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو جمعے میں شرکت کرنے سے نہ روکیں، نماز جمعہ ادا کرنے سے نہ روکیں۔ سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو پھر روکا جا سکتا ہے، یا مریض ہو اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ 7 شرطیں ہیں صحت جمعہ کی۔ اور جمعہ کے وجوب کی شرطیں اور فرض ہونے کی شرطیں، ان کے حوالے سے صاحب در مختار یہ لکھتے ہیں: شرط الافتراضها 9 تختص بها اقامته بمصر وصیۃ وحریۃ وذکورۃ وبلوغ وعقل ووجود بصر قدرتہ علی المشی وعدم حبس وعدم خوف وعدم مطر شدید ووہل وثلج ونحوہما فاقدها اے هذه شروط او بعدها ان اختار العزیمۃ وصلاها وہ مکلف بالغ عاقل وقت فرض عن الوقت۔ 9 شرطیں ہیں جمعہ کی نماز کے فرض ہونے کے لیے، اگر یہ پائی جائیں گی تو جمعہ کی نماز فرض ہو جائے گی۔ اقامت ہو مصر میں، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، بیمار سے مراد جو حقیقی مریض ہے، ممرض اس کی عیادت کرنے والا شیخ فانی، حر ہو، عبد نہ ہو، مذکر ہو، مخنث نہ ہو، عورت نہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، نابینا نہ ہو، بصر موجود ہو، بصر موجود ہو، جو قدرت ہو اس کو چلنے کی، محبوس نہ ہو، خائف نہ ہو بادشاہ سے یا کسی دشمن سے، شدید مطر نہ ہو، وحل کیچڑ نہ ہو، ثلج برف نہ ہو، اس کی مثل۔ ان شروط میں سے سب نہ پائی جائیں یا بعد نہ پائی جائیں تو اس آدمی کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ جمعہ پڑھ لے، ان اختار العزیمۃ وصلاها، مثلا وہ مسافر ہے جمعہ پڑھ لیتا ہے، مریض ہے جمعہ پڑھ لیتا ہے، غیر بالغ ہے وہ جمعہ پڑھ لیتا ہے، عورت ہے وہ جمعہ پڑھ لیتی ہے، وہ مکلف بالغ عاقل وقت فرض عن الوقت، تو وہ جمعہ کا مقام ظہر کی نماز کی ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں یا بند نہیں ہیں، کھلی ہوئی ہیں لیکن محدود تعداد میں داخل ہو سکتی ہے،
اور باقی لوگ باہر ہیں. جو لوگ مساجد سے باہر ہیں اب ان کو ان شرائط سوچنا چاہیے ان کے لیے. وہ مصر میں بھی ہیں، حکومت کی اجازت بھی ہے، وقت بھی ہے، خطبہ بھی ہو سکتا ہے، اور خطبہ نماز سے پہلے ہو سکتا ہے، جماعت بھی ہو سکتی ہے جس میں 3 مرد ہیں امام کے علاوہ، اذن عام بھی ہے، وہ شرکت کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں، یہ روکتا نہیں ہے. تو وہ صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اگر پڑھے گا تو صحیح ہو جائے گی نماز. ان میں سے کسی کی نفی نہیں ہے. اور 9 شرطیں جو جمعے کے فرض ہونے کی شرطیں ہیں، وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، صحت مند ہے، حر ہے، مذکر ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، نابینا نہیں ہے، محبوس نہیں ہے، خائف نہیں ہے، بارش کیچڑ وغیرہ برف کا کوئی عذر نہیں ہے. اس قسم کے اور بھی وازار ہو سکتے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے علماء کرام کا کہ اس کو کیا کہیں گے کہ اس سے جمعہ کی وجوب فرضیہ ساقط ہو گئی؟ جمعہ تو اس پر فرض ہے. جب جمعہ فرض ہے، سب شرطیں پائی جاتی ہیں، اب اگر وہ جمعہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. اب مسجد کا ان شرائط میں کہیں ذکر نہیں ہے. اور عید کے حوالے سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عید کے حوالے سے در مختار کی عبارت ہے، سوائے خطبہ کے باقی سب شرطیں جمعہ کی، صحت جمعہ کی اور وجوب جمعہ کی، عید کے لیے وہی شرطیں ہیں، یعنی عید واجب ہو جائے گی. خطبہ سنت ہے اور نماز کے بعد ہے. اب اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو عید اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، جماعت بھی ہو سکتی ہے، جگہ بھی موجود ہے، وقت بھی موجود ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا. تو ہمارا یہ سوال بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جا کر گھر میں نفل پڑھ لے، تو جب شرطیں موجود ہیں اور اتنے افراد موجود ہیں جن کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، امام بھی موجود ہے، خطبہ پڑھ سکتا ہے، اور خطبے کے لیے 2 صورتیں کافی ہیں. جمعہ کی بات کر رہا ہوں. اگر عید ہے تو عید میں خطبہ نہ بھی پڑھیں تو عید کی نماز ہو جاتی ہے، سنت کا ترک ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اور اگر کسی سے سوال کرنا ہو تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو کیا کہا جائے کہ ایسے لوگوں پر جمعہ کی نماز یا عید کی نماز کو ترک کرنا معصیت نہیں ہوگا، قصداً ترک کیا جا رہا ہے. تو میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ترک کرنا معصیت ہوگا. ٹھیک ہے، جمعہ کا بدل ظہر کی نماز ہے، وہ ادا کر لی جائے، اور عید کا بدل نہیں ہے. اگر عذر کی وجہ سے عید نہیں ہو سکی، عید الفطر دوسرے دن بھی قضا کی جا سکتی ہے.
اور اگر دن تمام شرائط موجود ہونے کے باوجود قصداً چھوڑنے والے لوگ جو وہ تو معصیت کا مرتکب ہوں گے. اب امام نہ ہو. اب جمعے میں تو مسئلہ ہے کیونکہ خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، شرط ہے، اور خطبہ کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں. پہلی ایک آیت پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر آیت پڑھ لیں. بلکہ خطبہ تو صرف ایک آیت سے بھی ہو سکتا ہے، 2 خطبے بھی سنت ہیں. اس طرح میرا خیال ہے. تو ہماری کتاب میں سب سے چھوٹا خطبہ لکھا ہوا ہے. پہلی رکعت پہلے خطبہ سورہ والعصر ہے، اور دوسرا خطبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر کا ہے. رفیق الخطبہ کے آخر میں نے یہ لکھا ہے. پہلے حمد لکھی ہے، صلاۃ لکھی ہے، آخر میں بھی صلاۃ لکھ دی ہے. وہ ضروری نہیں ہے. خطبہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھی ہو سکتا ہے. حضرت عثمان نے جب جمعہ پڑھانا چاہا تو خطبے کے لفظ الحمدللہ کہا، اور آپ مزید خطبے کے الفاظ ادا نہیں کر سکے اور جمعہ کی نماز پڑھا دی. ہمارے فقہا نے کہا کہ تمام صحابہ نے نماز پڑھ لی تو معلوم ہوا صرف اللہ کا ذکر ہو جائے تو خطبہ جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، ورنہ حضرت عثمان اور سارے صحابہ کرام جمعہ ادا نہ کرتے. یہ میری کتاب میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. یہ میسج میں نے آپ کے لیے کیا. ممکن ہے آپ کوئی اور مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھیں. بہر یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز عید اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میری وہی بات ہے کہ مسجد نصیحت جمعہ کی شرط ہے، نہ فرضیت جمعہ کی شرط ہے. بہتر ہے، لیکن مسجد اگر کھلی ہو، اجازت ہو، تو پھر مسجد میں جانا الگ ایک وجوب ہے کہ مسجد میں جا کر اس نماز کے ساتھ نماز پڑھے جو مسجد میں ہو رہی ہے. اذان اسی مسجد کے لیے ہوئی ہے، اسی کے لیے بلایا جا رہا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو مسجدیں برباد ہو جائیں گی. لیکن اب تو لاک ڈاؤن ہے، حکومتیں نہیں جانے دے رہی اور ان کی مجبوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. والسلام.